بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کی اثر انگیزی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بتائیں گے۔ حرم میں سرداران قریش کی محفل جمی ہے۔ عتبہ، ابو جہل، ابو سفیان جیسے اکابر شریک ہیں، البتہ عام دنوں کی طرح مسرت و شادمانی کے بجائے ان کے چہروں سے پریشانی اور تردد کے آثار نمایاں ہیں۔ گفتگو کا موضوع نہ تجارت ہے، نہ جنگ اور نہ انتقام، بس محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کے ساتھی، نئے دین کو ماننے والے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے باغی، وہ سوچتے ہیں کہ ان کو دبانے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہ کیا، نئے دین سے پھیرنے کے لیے کیسی کچھ کوششیں نہ کر لیں، اور دھونس دھاندلی کا کون سا ایسا حربہ ہے جو ہم آزما نہیں چکے۔ ظلم و زیادتی کی ہر تدبیر آزما کر دیکھ لی، مگر کیا مجال کہ وہ دیوانہ ہوش میں آئے۔ اس کی لگائی ہوئی آگ بڑھتی ہی جا رہی ہے، جو ایک دفعہ اس کا سا ہو جاتا ہے کسی طرح ہمارا نہیں بنتا۔ اب تو اس کو سیدھی راہ دکھانے کی صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے، اسے لالچ کے دام میں پھانسا جائے، سبز باغ دکھائے جائیں، کیونکہ یہ ترکیب بھی بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ بڑے بڑوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، دولت، عزت، عورت، شہرت، آرام و آسائش کون نہیں چاہتا، اور یہ سب کچھ بڑی مشکل سے ملا کرتا ہے، لیکن کسی کی جھولی میں بلا محنت آ پڑے تو ہاں یہ ترکیب ٹھیک ہے۔ عتبہ نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا دور گوشہ میں ہمارے سامنے تو بیٹھے ہیں، ان سے بات کرتا ہوں۔ سب کو اطمینان تھا، عتبہ معمولی آدمی نہیں، چرب زبان، فصیح اللسان، ذہین و طبع، اس میدان میں اس کے حریف کم ہیں۔ ذرا دیر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیر کر دے گا۔ سب نے کہا، ہاں ہاں جاؤ، تم ہمارے نمائندے ہو۔ عتبہ لپکا لپکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد ایک بات تو سنو، تم کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی ریاست؟ نہیں تو کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے طلبگار ہو؟ اچھا دولت کا ڈھیر چاہیے؟ یقین مانو ہمیں تم سے بڑی ہمدردی ہے۔ اگر یہ کچھ نہیں چاہتے تو ضرور تم پر کسی جن کا سایہ ہے، لیکن ہم اس کا علاج بھی کرا سکتے ہیں، پھر تم جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ اور چلو ہم اس پر بھی راضی ہیں کہ کل تم مکہ پر حکمرانی کرو، بس جس چیز پر تم ہاں کر دو گے ہم اسے ضرور مہیا کر دیں گے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عتبہ تم اپنے کہہ چکے؟ وہ بولا، ہاں۔ اچھا میری سنو، میں کیا سناتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور ان آیات کی تلاوت کی۔ حامیم، یہ بڑی مہربان اور رحم والی ہستی کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہ ایک نوشتہ ہے جس کی ایک ایک آیت نکھری ہوئی ہے۔ یہ قرآن ہے، عربی زبان میں سمجھ بوجھ سے کام لینے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کو بشارت سنانے والا اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ دلانے والا۔ پس ان اہل مکہ میں سے اکثریت نے اس سے روگردانی کی اور سن کر نہیں دبتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس حقیقت کے مخالف ہیں جس کی طرف تم بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک روک حائل ہے۔ سو تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں۔ یہ آیات سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 1 تا 5 ہیں۔ خدا کا رسول اسی طرح تلاوت کرتا رہا۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے غور سے سن رہا تھا۔ اتنے میں آیت سجدہ آئی تو آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر کہا، ابو الولید میرا جواب تم نے سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ بیچارہ عتبہ جو طاقت لسانی کے زوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کرنے آیا تھا، خود زیر ہو گیا، منہ سادھے سرداران قریش کی طرف واپس ہوا تو اسے دیکھتے ہی وہ سب بول پڑے، خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں جسے لے کر گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا سن آئے؟ عتبہ نے کہا، باخدا میں نے ایسا کلام سنا
کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت۔ اے سرداران قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ عتبہ کی یہ باتیں بالکل سیدھی سادی تھیں، مگر وہ سرداران قریش بھلا کاہے کو ماننے والے تھے۔ کہنے لگے، لو بھائی، اس کا جادو اس پر بھی چل گیا۔ عتبہ کی اپنے مشن میں ناکامی کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ قریش کی ناکامی تھی، سرداران باطل کی شکست تھی، کافروں کی ہار تھی۔ ذرا غور کیجئے، آخر ہوا کیا؟ عتبہ کس رنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا اور پھر اس کا وہ رنگ کیسے اڑ گیا؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ عتبہ کی پیشکش پر کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ نے نہ کی۔ جادوگر آپ یقیناً نہ تھے کہ کچھ منتر پڑھ کر پھونک دیا ہو، معاذ اللہ۔ کوئی رعب نہیں ڈالا، کوئی دھونس نہیں جمائی، کسی بڑائی کا اظہار نہیں کیا، بس کچھ بول سنا دیے، بہت میٹھے میٹھے بول، جن میں معنی کی گہرائی اور مقصد کی بلندی تھی۔ وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے۔ یوں دل کی دنیا بدلی تو چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ بات صاف ہے، یہ سب کچھ ان کلمات کا ہی کرشمہ تھا جو عتبہ نے سنے تھے۔ کلام شاہوں کے شہنشاہ کا کلام، اہل دنیا کے جادو سے بہت مختلف، لیکن دل و دماغ کی کایا پلٹ دینے والا کلام۔ اس میں وہ مقناطیسیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، اس میں وہ کیفیت ہے کہ سن کر آدمی تو آدمی شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں، وہ حلاوت ہے جو دل کے سارے تار جوڑ دیتی ہے، وہ نغمہ ہے جو روح کو سرشار کر دیتا ہے، وہ آگ ہے جو اندرون کی تاریک دنیا کو منور کر دیتی ہے، وہ طاقت ہے جو ایک نئے انسان کو جنم دیتی ہے۔ لیکن کلام اللہ کی اثر آفرینی کی یہ منفرد مثال نہیں ہے، بے شمار واقعات سے تاریخ لبریز ہے، جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس کو سمجھنے والے تو اس کو سن کر متاثر ہوتے ہی ہیں، نہ سمجھنے والے بھی اس سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس بات کی ہم چند شہادتیں اور آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن اپنی دوسری ویڈیو میں۔